نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. حول المدرسة. اليوم درسنا حول المدرسة. آج ہمارا سبق مدرسے کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے بارے میں دوسروں کو کیسے بتائیں اور دوسروں سے ان کے مدرسے کے بارے میں کیسے سوال کریں. مثلا عندما تريد أن تخبر الآخر وتبين له من ميزات مدرستك وتعارف مدرستك كيف يمكن لك أن تتعرف مدرستك للآخرين وأن تبين ميزة مدرستك. واليوم ندرس حول هذا الموضوع. هذا الحوار بين نصير وأحسن. صبحك الله بالخير يا أخي. صبحك الله بالخير یعنی اللہ آپ کی صبح خیر و عافیت کے ساتھ کر دیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صباح الخیر یا صباح النور، مساء الخیر، تو اس سے اچھا ہے یہ والا جملہ صبحك الله بالخیر. صبحك الله بالسرور والبہجہ. اللہ آپ کی صبح کرے خوشی، سرور بھی خوشی، بہجہ بھی خوشی. کل بتایا تھا میں نے السرور وہی السرور الظاہر، مثلا السرور الذي يظهر من وجهك يقال له السرور، والبہجہ وہی السرور الباطنہ. عفوا عندي سؤال هل تسمح لي. میرے پاس ایک سوال ہے، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ هل تسمح لي، سمح یسمح اس کا معنی ہے اجازت لینا، اجازت دینا. تفضل اسأل ولا تتحرج. تفضل تشریف رکھیں، اسأل سوال کریں، ولا تتحرج کوئی حرج میں مت پڑ جائیں. تحرج یتحرج تحرجا حرج میں پڑ جانا. هل لك ان تخبرني من أية مدرسة انت. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سے مدرسے سے ہیں آپ؟ اب اگر مؤنث ہوگی تو آپ یہ کہیں گی هل لك ان تخبريني من أية مدرسة انت. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کون سی مدرسے سے ہیں؟ بالطبع انا من مدرسة دار العلوم. بالطبع یقیناً انا من مدرسة دار العلوم. ما شاء اللہ مدرسة عریقة ومشہورة. عریقہ یعنی بنیادی مدرسہ، بہت زبردست مدرسہ، ومشہورة مشہور مدرسہ. وأنت في أية مدرسة تدرس. آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ مؤنث ہوگی تو آپ کہیں گی وأنت في أية مدرسة تدرسين. ادرس فی مدرسة عثمان بن عفان. میں عثمان بن عفان مدرسے میں پڑھتا ہوں. کم طالبا تکتنف مدرستکم. تکتنف معنی تضم یعنی کتنے طلباء پر تمہارا مدرسہ مشتمل ہے. کم طالبتا تکتنف مدرستکم، کتنی طالبات پر آپ کا مدرسہ مشتمل ہے. تضم مدرستنا حوالي 250 طالبا. ہمارے مدرسے شامل ہے تقریباً 250 طلباء پر. یا تضم مدرستنا حوالي 250 طالبة. مذ متى وأنت في هذه المدرسة. کب سے آپ اس مدرسے میں ہیں؟ مذ متى کا معنی ہے کب سے، مذ متى کا معنی ہے کب سے، متى کا معنی کب، مذ معنی سے، وأنت في هذه المدرسة یا مذ متى وأنت في هذه المدرسة. آپ اس مدرسے میں کب سے ہیں؟ مذ سنتين 2 سال سے. هل أنستها وسكنت لها نفسك. أنس يأنس مانوس ہونا، دل لگنا. یا هل أنستها کیا آپ کا دل لگ گیا وہاں پر، یا هل أنستها یہ کسی عورت سے جب آپ پوچھیں طالبہ سے تو هل أنستها وسكنت لها نفسك آپ کا دل کو وہاں اطمینان اور سکون ملا. سکنت لہا نفسک یعنی اس مدرسے کے لیے آپ کا دل جو ہے وہ ساکن اور سکون سے رہا.
نعم انستها والحمدللہ، جی ہاں میں مانوس ہو گیا الحمدللہ۔ ارجو ان تزور مدرستنا فی اقرب فرصت، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے کی زیارت کریں اقرب فرصت، فی اقرب فرصت، بہت قریب وقت میں۔ اب کسی خاتون سے آپ پوچھیں گی کہیں تو ارجو ان تزورین مدرستنا فی اقرب فرصت طیب سنزورکم انشاءاللہ، یا انشاءاللہ ہم آپ کی زیارت کریں گے، نزور طیب سنزورکن انشاءاللہ ہم آپ کی زیارت کریں گی۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ، استودعک اللہ، میں آپ کو اللہ کے امان میں دیتا ہوں، یا استودعک اللہ، میں آپ کو اللہ کے امان میں دیتی ہوں۔ تو یہ تو تھا پہلا حوار۔ اسئلۃ و اجوبۃ حول المدرسہ، مدرسے کے حوالے سے دوسرا سوال اور جواب۔ متی اسست مدرستکم، آپ کی مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اسس یؤسس التأسیس، اس کا معنی ہے بنیاد رکھنا۔ علی حد ما اعلم اسست قبل 7 سنین، جو مجھے معلوم ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے 7 سال پہلے۔ علی حد ما اعلم، جتنا مجھے معلوم ہے، علی حد ما اعلم یعنی میری معلومات کے مطابق، کہتے ہیں نا میری معلومات کی جو حد ہے، علی حد ما اعلم میری معلومات کے مطابق اسست قبل 7 سنین، 7 سال پہلے بنیاد رکھی گئی ہے۔ هل لطلاب مدرستکم منحۃ شہریۃ، منحۃ شہریۃ ماہانہ وظیفہ کو کہتے ہیں، منحہ وظیفہ، شہریۃ ماہانہ، کیا آپ کے طلباء کے لیے ماہانہ وظیفہ ہیں؟ هل لطالبات مدرستکم منحۃ شہریۃ؟ نعم یتعاطی الطلاب منحۃ شہریۃ، جی ہاں طلباء کو دیا جاتا ہے ماہانہ وظیفہ۔ تعاطی یتعاطی تعاطیا دینا۔ کم طالبا تکتنف مدرستکم، کتنے طلباء پر آپ کا مدرسہ مشتمل ہے؟ تضم مدرستنا فی کنفها زہاء 200 طالب، ہمارے مدرسہ کنف کہتے ہیں زیر سرپرستی، ہمارے مدرسے شامل ہے اب اس کے زیر سرپرستی میں زہاء کا معنی ہے تقریباً، قرابتاً 200 طالب، 200 طلباء پر۔ هل استوعبت مدرستکم المراحل التعلیمیہ، استوعب یستوعب استیعاب اس کا معنی ہے گھیرنا، کیا آپ کے مدرسہ گھیرتا ہے تمام تعلیمی مراحل کو؟ یعنی آپ کے مدرسے میں تمام تعلیمی مراحل ہیں۔ هل استوعبت مدرستکم المراحل التعلیمیہ؟ نعم استوعبت جمیع المراحل التعلیمیہ، جی ہاں تمام کے تمام تعلیمی مراحل کو ہمارا مدرسہ گھیرا ہوا ہے۔ لا، یا آپ اس کا جواب اس طرح دیں گے، لا بل الی المرحلۃ العالیہ، مرحلہ عالیہ یعنی سادسہ تک، الی الصف السادس۔ علی ماذا تعتمد مدرستکم فی مصارفها الشہریہ، اعتماد سہارا لینے کو کہتے ہیں، کس پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، سہارا ہے، بنیاد ہے آپ کے مدرسے کی فی مصارفها الشہریہ، اس کے ماہانہ مصارف میں۔ تعتمد مدرستنا علی جمیع التبرعات، تبرعات کہتے ہیں اس کو چندے وغیرہ جو ہے وہ تمام صدقات کو، ہمارے مدرسے کی بنیاد جو ہے وہ تمام صدقات پر ہے۔ تبرع یتبرع تبرعا، نیکی کرنا، احسان کرنا۔ ما ہی اوقات الدوام فی مدرستکم، پڑھائی کے اوقات کیا ہے آپ کے مدرسے میں؟ الدوام یبتدئ فی الساعة الثامنة، پڑھائی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح 8 بجے سے، وینتہی فی الساعة الثانیة عشرة، اور 12 بجے ختم ہوتا ہے۔ هل عندکم دوام تدریس مسائی، کیا تمہارے پاس شام کی پڑھائی ہے؟ کان عندنا ولکنہ الغی، تھا پہلے لیکن ختم کر دیا، الغا یلغی الغا ختم کرنا، الغیا ختم کر دیا گیا۔ ما ہی میزۃ مدرستکم، آپ کے مدرسے کی جو میزہ کہتے ہیں جو اسپیشلٹی، آپ کے مدرسے کی اسپیشلٹی کیا ہیں؟ ما ہی میزۃ مدرستکم، ما ہی میزۃ مدرستکم، میزہ مفرد ہے، میزات اس کی جمع آتی ہے۔ من اہم میزاتها
انہا تہتم بالعربیہ، اس کی اہم ترین اسپیشلٹی اور خصوصیات، جس کو کہتے ہیں خصوصیات میں سے، کہ تہتم بالعربیہ، عربی کا اہتمام کرتی ہے۔ اعندکم فی مدرستکم اقامۃ للطلاب، کیا تمہارے پاس مدرسے میں طلباء کے لیے رہائش ہے؟ اعندکم فی مدرستکن اقامۃ للطالبات، نعم تضم المدرسۃ قسما داخلیا، جی ہاں، مدرسہ ایک قسم کہتے ہیں شعبے کو، ایک داخلی شعبے کو شامل ہے۔ جناحا خاصا للمقیمین، یا تضم المدرسۃ جناحا خاصا للمقیمین، مدرسہ جو ہے وہ شامل ہیں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ شعبے کو مقیمین رہائشیوں کے لیے۔ یا اس کا جواب ہے لا تسمح مدرستنا بالمبیت، ہمارے مدرسہ رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مبیت بات یبیت، اس کا معنی ہے رات گزارنا۔ هل تأخذ مدرستكم رسوما من الطلاب، کیا آپ کا مدرسہ طلباء سے فیس لیتا ہے؟ رسوم فیس کو کہتے ہیں، جیسے رسوم الدورہ دورے کی فیس، رسوم الدراسہ پڑھائی کی فیس، ٹھیک ہے۔ لا بل التعلیم مجانی فی مدرستنا، نہیں بلکہ تعلیم ہمارے مدرسے میں فری ہے، مجانی فری ہے۔ آگے ہیں نص حول المدرسہ، اپنے مدرسے کے حوالے سے تعارف، یہ آپ کے لیے تمرین ہے، آپ نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ ادرس فی مدرسۃ کبیرۃ، میں بڑے مدرسے میں پڑھتا ہوں، تکتنف عددا کبیرا من الطلاب، جو کہ بہت بڑی تعداد کے طلباء کو شامل ہیں یا طلباء پر مشتمل ہیں۔ لہا عدۃ بنایات، اس کی بہت ساری عمارتیں ہیں، عدہ بہت ساری، بنایات عمارتیں۔ المبنى التعلیمی تعلیمی عمارت، والمبنى السکنی رہائشی عمارت، مبنى عمارت کو کہتے ہیں، والمکتبہ لائبریری، والمسجد مسجد۔ فی مدرستی حدیقۃ واسعۃ، میرے مدرسے میں ایک کشادہ گارڈن ہے، مفروشۃ بالحشیش الاخضر، حشیش گھاس کو کہتے ہیں، اخضر ہرے گھاس بچھی ہوئی ہے۔ مفروشہ فرش یفرشو یعنی بچھانے کو کہتے ہیں۔ وتحیط بها اشجار جمیلۃ، اور اس کو گھیرا ہوا ہے خوبصورت درختوں نے، اشجار درخت کو کہتے ہیں۔ وتحوی مدرستی ملعبا واسعا، اور میرا مدرسہ جو ہے وہ شامل ہے ایک کشادہ گراؤنڈ کو، نلعب فیہ کرۃ القدم، اس میں ہم فٹ بال کھیلتے ہیں۔ عطلتنا فی المدرسۃ یوم الجمعہ، ہماری چھٹی مدرسے میں جمعے والے دن ہوتی ہے۔ اما مدرسون فہم مہرۃ فی العلوم، ہمارے مدرسین جو اساتذہ ہیں ان کو مہارت ہے علوم میں۔ ومخلصون فی تربیتنا و تدریسنا، اور وہ مخلص ہیں ہماری تربیت اور تدریس میں۔ التعلیم فی مدرستنا مجانی والحمدللہ، تعلیم ہمارے مدرسے میں مفت ہے، الحمدللہ۔ ایک تمرین یہ ہو گیا آپ کو زبانی یاد کرنے کا، اور دوسری تمرین ہے یہ آپ کی جو ہے وہ یعنی ایک تو ان میں سب سے جو خوبصورت تعبیر ہے اس کو الگ کرنا ہے، جیسے سأفعل زیارۃ لک، سأزورک، سأزور لک، ان تینوں میں سے سب سے خوبصورت جملہ کون سا ہے وہ آپ نے بتانا ہے ان پانچوں میں۔ اور دوسری تمرین یہ ہے کہ ان آنے والے سوالات کا آپ نے جواب دینا ہے۔ متى أسست مدرستك؟ كم طالبا تضم مدرستك؟ هل استوعبت مدرستك جميع المراحل؟ هل تأخذ مدرستك رسوما من الطلاب؟ ما هي أوقات الدوام في مدرستك؟ املاء الفراغات التالية بما يناسبك، اور خالی جگہوں کو آپ نے پر کرنا ہے ان کے مناسب جو ہے وہ الفاظ لگا کر۔ یہ آج کا سبق جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ مکمل مشق کیجئے، ان الفاظ کو یاد کیجئے، ان تحریرات کو جو ہے وہ حل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کی عربی بہتر ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔